بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود شریف بارگاہ مصطفیٰ کریم میں محبت سے پڑھیے گا اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلاة کے بعد نہایتی عزت و احترام کے لائق باوقار سامعین حاضرین، اللہ
اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آج ہم اس کی توفیق سے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہفتوار تربیتی نشست کے اندر درس قرآن مجید کی اس نشست کے اندر موجود اور حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہ مل بیٹھنا اور سیکھنے کا عمل قبول فرمائے اور قرآنی ہدایات اور پیغامات پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس عنوان پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے کامیاب زندگی کے اصول و ضوابط سورہ المائدہ کی روشنی میں۔ قرآن حکیم کی سورہ المائدہ کے اندر تو بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن آج کا عنوان صرف ایک آیہ کریمہ سے اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ آیہ کریمہ ہمیں فلاح کا راستہ بتاتی ہے، کامیابی کی منزل بتاتی ہے، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو اصول ہیں وہ 4 اصول اس آیہ کریمہ نے بیان کیے ہیں۔ یوں تو کتاب ہدایت میں اگر آپ دیکھیں گے تو جا بجا بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، لیکن اس مختصر سی نشست میں جو پون گھنٹے یا 50 منٹ کی تقریب ہوتی ہے، میں اپنے سامعین کو جو دن بھر مشقت سے اپنے بدنوں کو تھکائے ہوئے ہیں ذہنی تھکاوٹ میں زیادہ ڈالنا پسند نہیں کروں گا، اس لیے مختصر خطبہ اس آیہ کریمہ کے ضمن میں عرض کر کے اجازت کا طالب ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ 4 بنیادی اصول اس آیہ کریمہ میں فلاح کے بیان کیے گئے ہیں کہ جو ان اصولوں کو، ان ضوابط کو اپنی زندگی میں اختیار کر لے گا، کتاب ہدایت کا حکم یہ ہے کہ لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح تمہیں مل جائے گی۔ پہلا ضابطہ جو کتاب ہدایت نے بیان کیا ہے اور اصول وہ ہے ایمان۔ یا ایھا الذین آمنوا، دوسرا ضابطہ تقوی، اتقوا اللہ، تیسرا ضابطہ وسیلہ، سبب، اسباب، اور چوتھا اصول اور ضابطہ ہے جہاد، تگ و تاز، محنت، مجاہدہ، ریاضت۔ اب ترتیب وار میں کتاب ہدایت کا یہ پیغام حضور کی احادیث کی روشنی میں آپ تک پہنچاؤں گا، تاکہ ہم بامقصد پروگرام کے بعد اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کو سمجھنے کے لیے ہم لغوی معنی بھی دیکھ سکتے ہیں، اصطلاحی معنی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حضور کی زندگی کے لیل و نہار سے ہی اسلام کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اصل دہلیز تو دہلیز مصطفیٰ ہے جو ایمان کی راہبری اور رہنمائی کر رہی ہے۔ اگر ہم لغت کا سہارا لیں تو ایمان کا لفظ الف میم اور نون کے مادہ سے مشتق ہے، جس کا معنی امن بنتا ہے، اور علماء نے لکھا یہ متعدی اور لازم دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، تو معنی بنے گا کہ مومن وہ شخص ہے کہ جو خود امن میں رہتا ہے اور دوسروں کو امن فراہم کرتا ہے۔ پہلا سبق اور پہلا درس آپ کے نام یہ ہے
کہ مومن وہ ہے جو خود امن میں رہتا ہے اور دوسروں کو امن فراہم کرتا ہے۔ ہم نے قرآن مجید کے اس آئینہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھنا ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی بھی کوشش کرنی ہے کہ لفظ ایمان ہمیں جو معنی بتا رہا ہے، جو مومن کی صفت بتا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ خود امن میں رہنا اور دوسرے کو امن فراہم کرنا۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی نہ چھیڑے، ہمیں تو ہر کوئی امن دے، اور دوسرے کا ستیہ ناس ہو تو بے شک ہوتا رہا، مجھ سے کیا غرض ہے۔ اسلام یہ نہیں بتاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے جہاں تم خود امن میں رہنا چاہتے ہو وہاں دوسروں کے لیے امن دینا تم پر لازمی ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی تعریف کی۔ حضور نے فرمایا المؤمن من امنہ المؤمنون علی انفسہم واموالہم، مومن وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان بھائی ان کی جان بھی پرامن رہے، ان کا مال بھی امن میں رہے۔ تم سے کسی کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، شاید یہ میری بات دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے۔ یہ موبائلوں میں ریکارڈ ہونے والی بات رکتی نہیں ہے، آج کی اس میڈیا کے دور میں مشرق مغرب جا سکتی ہے۔ میں تمام عالم کفر سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اسلام سے کسی کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے اور ایمان سے کسی کو ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا مومن تو وہ ہے جو دوسرے کے مالوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، ان کی جانوں کو بھی امن فراہم کرتا ہے۔ یہ کوئی اور ایمان ہوگا، یہ کوئی اور اسلام ہوگا جو کسی آدمی کا اپنا بنایا ہوا ہوگا۔ مدینے والے آقا نے جو ایمان دیا ہے وہ تو کائنات کے انسان تو انسان رہے، میرے مصطفیٰ تو جانوروں کو بھی امن فراہم کرتے ہیں۔ کیا یہ روایت کسی سے اوجل ہے کہ ایک حج کے موقع پر، یہ عمرۃ القضاء کا موقع ہے، صلح حدیبیہ سے اگلے سال جب حضور عمرہ کے لیے گئے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سب سے آگے جا رہی، آپ کی سواری پیچھے صحابہ ہیں، سارے سوار ہیں۔ ایک جگہ پر جا کر میرے آقا کریم نے اپنی سواری کو روک دیا اور سب کو رکنے کو حکم دے دیا۔ حضور سواری سے نیچے اترے اور اترنے کے بعد حضور علیہ السلام راستے کے کنارے پر ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم اس کے آگے کھڑے ہو گئے اور فرمایا تم سب لوگ اپنا قافلہ گزار دو۔ حضور کے صحابہ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے وہ سارے لوگ اپنے قافلہ لے کر گزر گئے۔ سب سے آخر میں مصطفیٰ کریم اپنی سواری پر بیٹھ کر چلے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ایسے کیوں کیا؟ فرمایا یہ کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، میں نے سوچا کہیں یہ ڈسٹرب نہ ہو جائے اور اس کے بچے دودھ پینے سے محروم نہ ہو جائیں۔ مجھے اللہ نے کائنات میں لوگوں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، کائنات میں مجھے امن فراہم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم اس اسلام کے دائی ہیں، ہم اس آقا کو ماننے والے ہیں جو انسان تو انسان ہے، وہ کتوں کا بھی خیال رکھتے تھے، وہ جانوروں کا بھی خیال رکھتے تھے، اور ہمیں بھی اپنے آپ کو حضور کا غلام اگر کہہ رہے ہیں تو کم از کم 100% نہ صحیح یار کوئی 1-2% تو مصطفیٰ کریم کی غلامی ہمارے اندر آنی چاہیے، ہمیں بدلنا چاہیے اپنے آپ کو۔ میں جلدی سے آگے بڑھوں، کہیں میں ایک ہی جملے پر نہ رک جاؤں، ورنہ احادیث کا تو ایک بحر بے قرار میرے سامنے کھلا ہوا ہے، میں کس حدیث کو اٹھاؤں اور آپ کے دلوں میں اسے اتارتا جاؤں اور اس کا نور آپ کو فراہم کرتا چلا جاؤں۔ ایک اور حدیث سماعت کیجئے، میرے آقا کریم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ، حضور خدا کی قسم وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، حضور نے فرمایا وہ مومن اللہ کی قسم نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے۔ آج تو پڑوس ہمارا کیسے محفوظ ہو، ہم تو چاہتے ہی ہیں دوسرے کو تکلیف پہنچائیں۔ جس ملک میں آپ رہ رہے روزی کی تلاش میں آئے ہو، یہ اسلام کا حسین یہ نظارہ، اور یہ صرف انہوں نے ہم سے لے لی، ہم سے چلی گئی، یہ اپنے بھائی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے،
یہ اپنے ساتھ والے کو پریشان نہیں کرتے ہیں۔ جاپانی قوم کی یہ صفت جو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہو، جو 30 40 سال یہاں رہتے ہو، اگر غلطی اس سے ہوئی ہے تو معافی بھی یہی مانگتا ہے اور یہی سوری کرتا ہے۔ یہ صفت تو اللہ کے پیارے حبیب نے ہمیں سکھائی تھی، آج ہم سے نکل گئی اور انہوں نے ہم سے لے لی ہے۔ کاش کہ مسلمانوں میں یہ صفات پھر سے آ جائے۔ ہمارا پڑوسی، ہمارا ہمسایہ دار، ہمارا بھائی، ہمارا رومیٹ ہم سے امن سمجھے، ہم تو ایک دوسرے سے مسلمان سے ڈرتا ہے۔ آپ زیادہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہاں کے مسلمان جاپانی سے خوف نہیں کھاتے کہ وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے گا یا ہمیں خسارہ دے دے گا۔ اپنے مسلمان بھائی پر ہم اعتماد اور ٹرسٹ نہیں کرتے، اس سے ڈرتے ہیں کہ وہ نقصان نہ پہنچا دے، وہ نہ ہمیں کچھ کہہ دے، وہ ایسا نہ کر دے۔ اس کے ساتھ ملا کر ایمان کا ایک اور معنی، یہ لفظ الف میم نون کے مادہ سے امانت سے بھی نکلا ہے، اور امانت کا معنی اعتماد، بھروسہ، ٹرسٹ اور دوسرے پر اعتماد کرنا۔ گویا مومن وہ ہے جو دوسرے کے لیے قابل اعتماد ہوتا ہے، وہ اس پر اعتماد کرتا ہے۔ کیا وجہ تھی کہ ایک وقت وہ تھا جس وقت سیدنا فاروق اعظم مسند خلافت پر تھے تو یہودی بھی عمر پر اعتماد کرتے تھے، عیسائی بھی حضرت عمر پر اعتماد کرتے تھے، اور آج کیا وجہ ہے؟ غیر تو غیر ہیں، ہم خود ایک دوسرے پر اعتماد، ہمارا اعتماد نہیں رہا اس لیے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں رہا۔ آئیے کامیابی کی طرف بڑھنا ہے تو سب سے پہلی بنیاد ہے ایمان۔ ایمان کو ٹھیک کیجئے، اپنا ایمان درست کیجئے۔ ایمان کیا ہے؟ میں اصطلاح کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب وقول اللسان وقول باللسان وعمل بالارکان۔ ایمان دل کی پہچان کا نام ہے، زبان کے اقرار کا نام ہے، اور وجود کے اعمال کا نام ہے۔ فقط لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے اقرار کر لینے سے بندہ مومن نہیں ہوتا، بلکہ اس جملے کا دل میں یقین پیدا کرنا اور پھر اپنی عملی زندگی میں اتارنا، یہ ایمان ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اگر دلوں کو کھنگالا جائے تو میرا خیال ہے کسی کونے میں ہمارے بہت مشکل سے خدا نظر آ جائے تو آ جائے۔ ہمارا دل تو جناب خواہشات سے بھرا ہوا ہے۔ معرفت تو اللہ کی ہے ہی نہیں، ہمیں قلب میں معرفت خدا کہاں ہے؟ کون ہے جو اللہ کو دل سے پہچانتا ہے؟ ہمارے دلوں میں تو دنیا پڑی ہوئی ہے، درم، ڈالر اور دینار اور دنیا کی خواہشات، اور یہ پیسہ اور وہ پیسہ اور وہ خواہش اور وہ خواہش پڑی ہوئی ہے۔ کہاں خدا ہمارے دل میں ہے؟ جن کے دلوں میں خدا آ جاتا ہے ان کا وجود ہی الگ تھلگ نظر آتا ہے۔ اور اگر ہم عمل کی بات کریں تو ہمارا عمل کدھر ہے؟ ارکان بالاعضاء کدھر ہے؟ ہفتے بعد ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہم جیسے پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھتے ہیں۔ پتہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، مجھے ان باتوں کو کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ویسے جو نماز پڑھتے ہیں عمل کرتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں؟ ایک نماز کے سوا ہمارے پاس کیا ہے؟ چلو یہ پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، باقی کیا ہمارا عمل؟ ہم نے حضور کی کون سی سنن کو اپنایا ہوا ہے؟ قرآن کی کون سے احکام کو ہم نے اپنے عمل کیا؟ ہم نے کیا دین کو فقط اس مسجد کی چار دیواری کے اندر سمجھ لیں یہی دین ہے؟ یہ بازار میں جو ہم کاروبار کرتے ہیں، جو کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں، جو ہم تجارت کر رہے ہیں، کیا ہمارا اس سے دین سے کوئی متعلق لین دین نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے ملک سے آگے ہیں تو دوسرے ملک میں ہیں؟ یہ ملک اسلام کا نہیں ہے، یہ کافروں کا ملک ہے، تو کیا یہاں پر ہمارے لیے اسلام نہیں رہا ہے؟ کیا ہمارے لیے یہاں پر اسلام پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے؟ خدا را اپنے آپ کو دھوکہ مت دو۔ یہ کب تک دھوکہ دو گے؟ ایک وقت تو خدا کو منہ دکھانا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا۔ اپنے آپ کو چینج کرو، عمل پیدا کرو، ہر معاملے میں اسلام کی معلومات حاصل کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جناب 30 سال سے صاحب جاپان میں رہ رہے، شادی بھی ادھر کی ہے، اور بچے کا نام پوچھو تو بچے کا نام بھی غیر اسلامی ہے۔ اس کو کلمہ کیا پڑھا ہوگا، تو اس نے نمازیں کیا سیکھی ہوں گی؟
اللہ اکبر اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں اپنے منصب کی جو ذمہ داری ہے اسے ادا کر رہا ہوں کہ میرے جملوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، میرا حق بنتا ہے میں سچ بات کو ہوں، مجھے آپ سے غلہ کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ مجھے ضرورت آپ میری کوئی چاپلوسی کریں یا کوئی میرے نعرے لگائیں، میں تو حق بات ہے جو وہ کہنا چاہتا ہوں، اسلام کی بات کہنا چاہتا ہوں، کسی فرقے کی بات بھی نہیں کر رہا، مجھے کسی فرقے سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ آپ کے جھگڑے ہیں، یہ کرو تو یہ نہ کرو، میرا یہ جھگڑا نہیں ہے، میں مسند رسول پر بیٹھا ہوں، میں وہ بات کروں گی جو میرے آقا محمد مصطفیٰ نے بتائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، معرفت بالقلب وہ گئی، عمل ایسا حال ہے، رہ گیا زبان کا اقرار، وہ بھی کیا اقرار ہے ہمارا، ہم زبان سے کون سا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ جو کہہ کے زبان سے رہ گیا تھا ہم مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، ہمارا زبان کا اقرار بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک حدیث سناؤں گا، میرے حضور نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، افضل شعبہ ایمان کا سب سے اعلیٰ شعبہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے چھوٹا جو ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو، یہ سب سے چھوٹا اور سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے مومنوں کو دیا، مسلمانوں کو دیا ہے، یہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا سب سے چھوٹا ہے۔ ہم راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، میں اس دن ادھر چہل قدمی کے لیے جا رہا تھا، ایک جگہ سے میرا گزر ہوا تو اس نے زمین میں شاید وہ ہل جوتا تو اس کی مٹی تھوڑی سی سڑک پر ایسے پڑی تھی، تو میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا کہ وہ جھاڑو لے کر اس مٹی کو سمیٹ رہے ہیں، راستے سے الگ کر رہے ہیں، میں نے کہا جاپان والوں یہ جو اسلام مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے تھا یہ صرف تم نے لے لی ہے، اور ہم تو کہتے ہیں جتنی مرضی ہے مٹی روڈوں پر آئے، روڑے آئیں، کانٹے آئیں، بے شک پڑے رہیں، کسی کی گاڑی پنچر ہوتی ہے تو ہوتی ہے، ہمیں سے کیا غرض ہے، لیکن ہائے مسلمانوں ہمیں بدلنا، اور جو اعلیٰ چیز اللہ نے ہمیں دی ہے اس کا حال کیا ہے، چھوٹی تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس، وہ تو ہم جھگڑوں میں پڑ گئے، ہم تو کہتے ہیں ڈالتے ہیں، روڑے اٹکاتے ہیں، جو سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان کا سب سے اعلیٰ شعبہ، اس کا حال کیا ہے، اس میں ہم جھگڑنے شروع ہو گئے، پڑھنا تو درکنار کہتے ہیں، نہیں جی اونچا نہ پڑھو، آہستہ نہ پڑھو، آہستہ پڑھو، اونچا نہ پڑھو، نماز کے بعد نہ پڑھو، فلاں وقت میں نہ پڑھو، وہ جو ایمان کی اصل ہے اس کو ہم نے جھگڑے کی نظر کر دیا، اور جو نیچے والیاں ہیں ان کو ہم نے اس کے خلاف شروع کر دیا، تو ہمارے اندر ایمان کے درس ہے۔ یہ اسلام کی بات ہے، فرقے کی بات نہیں ہے، یہ اسلام کی بات ہے، ایمان کی بات ہے۔ جلدی سے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ دوسری چیز ہے تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا حضرت کعب الاحبار سے تقوی کیا؟ آپ نے فرمایا کانٹے دار جھاڑیوں کے جنگل سے گزر جانا کپڑے سمیٹ کر، یہ تقوی ہے۔ جاپان کی کسی کانٹے دار جھاڑیوں کے جنگل سے بندہ گزرے اور اپنے کپڑے سمیٹ کر گزرے، کپڑے سلامت ہو نکل جائے تو یہ تقوی ہے۔ گویا اس دنیا کے اندر یہ کانٹے دار جھاڑیوں کا جنگل ہے، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، گالم گلوچ، کفر، شرک، شراب، جوا، بے شمار گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو بندہ ادھر سے اپنے ایمان کے وجود کو سمیٹ کر بچا کر قبر کے اندر پہنچ گیا، وہ متقی ہے، وہ تقوی ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنا تقوی ہے، صغیرہ گناہوں سے بچنا تقوی ہے۔ یا یوں سمجھ سکتے ہیں ہم، تقوی ایک قانون ہے، یہ قانون کی ایک بال لگی ہے، اس سے ادھر نہیں جانا، اس سے ادھر سے جانا ہے، یہ قانون ہے، ایک قانون کی بال ہے۔ ہم نے اللہ کے قانون کی باڑ کو توڑ رکھا ہے، دنیا کے قانون کی باڑوں کا احترام کرتے ہیں۔ رات کے 12 بجے بھی کئی دفعہ میں 1 بجے بھی دیکھتا ہوں، اللہ توفیق دے دے تو صبح کبھی اٹھ جاؤں تو کبھی ادھر باہر پھروں تو دیکھتا ہوں
کہ کوئی گاڑی نہیں ہوتی ہے یہ سرخ سگنل اگر روشن ہو جائے تو کوئی بندہ گاڑی کراس نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کوئی سامنے نہیں ہے. وہ ڈرتا ہے کہیں کیمرے میں نہ آ جاؤں اور میری کل گرفت ہو جائے اور مجھے جیل میں عدالت میں پیش ہونا پڑے تو میرے لائسنس کا نمبر کم کر دیا جائے گا، کاٹ دیا جائے گا. میں نے کہا سونیو، ہم جاپان میں آ کر ان کے قانون کا احترام کرتے ہوئے ہم بھی سگنل کراس نہیں کرتے ہیں. اپنے ملک میں جائیں تو ہمیں کوئی سگنلوں کی ادھر پرواہ نہیں ہوتی، لیکن اس ملک میں اس ڈر سے کہ میرا ویزا کینسل نہ ہو جائے، میرے جناب لائسنس کے جو نمبر ہیں وہ نہ کاٹ لیا جائے کہ میرا لائسنس مجھ سے چھین لیا جائے گا، اور ہم جناب رات کے 12 بجے بھی سگنل کا انتظار کرتے ہیں اور آگے نہیں جاتے ہیں، اس لیے کیمرے میں آ جائیں گے. خدا را میری بات سننے والے مسلمانوں، یہ کیمرے چھوٹے ہیں جو جاپان نے یا کسی اور ملک نے لگائے ہیں، جو اللہ نے کیمرہ لگایا ہوا ہے وہ بہت بڑا کیمرہ ہے. اس میں کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے، ان میں چھپ جائے گی لیکن اس کیمرے میں کوئی نہیں چھپتی ہے. وہ خود علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. وہ کل قیامت کے دن تمہیں دکھائے گا، وہ کیمرے، وہ ویڈیوز دکھائے گا. تم اپنی زندگی کی ہر خیر کو بھی دیکھ لو گے ذرہ بھر، اور ہر ذرہ بھر شر کو بھی دیکھ لو گے. آج ہم اس ڈر سے کہ میرا لائسنس کے نمبر کم ہو جائیں گے. سونے، ایک لائسنس اللہ نے بھی دیا ہے مجھے اور آپ کو، ایمان کا لائسنس ہمارے پاس ہے نا، ہم مسلمان ہیں نا، مومن ہے. یہ لائسنس ہمارے پاس تو اس کے بھی نمبر ہے، اس کی بھی نمبر ہے، ہر چیز کے نمبر ہے. یہ نمازوں والے 5 نمبر یہ بھی ہیں، زکوٰۃ والا نمبر بھی ہے، روزے والا نمبر بھی، یہ نمبر ہے. تو ہمارے نمبر بھی کٹ سکتے ہیں، نہیں کریں گے تو کٹ جائیں گے. یہ دنیا کچھ ہے نہیں ہے. کل جیل سے پھر آ جاؤ گے، کل قیامت والی جیل میں چلے گے، پھر چھٹکارا مشکل ہے. اگلی بات سمجھیے گا. کامیابی کے 2 اصول میں نے آپ کے سامنے، ایک ایمان، اپنے ایمانوں کو پختہ کرو، پھر پرہیزگاری اختیار کرو. جس سے دنیا کے قانون کی پاسداری کرتے ہو اس طرح اللہ کے قانون کی بھی پاسداری کرو تو اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا. جاپانی قوم کیوں کامیاب ہے؟ یہ اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ مضبوط ہے. جو قانون بنایا ہے، جو اس پر چل رہے ہیں، اس لیے یہ پوری دنیا میں قوم ترقی یافتہ قوم ہے، ترقی یافتہ قوم ہے، سب سے آگے ہے. کیوں؟ اس نے جو اپنا ایک دائرہ کار متعین کیا، یہ اس سے ادھر ادھر بالکل نہیں ہوتے ہیں. میرے اور آپ کے لیے اللہ نے بھی ایک دائرہ کار مقرر کیا ہے. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ نے یہ مثال دنیا میں رکھ دیا آپ سب کے سامنے. کل حجت کوئی نہیں پیش کر، اللہ کہے گا دیکھنا ادھر اس ملک میں پابند تھا تو سکھی رہا ہے، کوئی جھگڑا نہیں دیکھا، کوئی قتل و غارت نہیں دیکھی، کوئی بے سکونی نہیں دیکھی، امن سے امن سے امن سے ہر کوئی رہ رہا ہے. اگر تو میرا قانون اپناتا تو آج تو بھی ادھر امن میں ہوتا ہے، آج تو بھی ادھر امن میں ہوتا، کامیاب ہوتا. اصل کامیابی تو آخرت کی. ادھر کیا کامیاب ہوگا یار؟ کتنا ہوگا؟ پیسے آ جائیں، دولت، سب کچھ آئے گا، آخر تو قبر میں جانا ہے نا. کل اس بندے کو میں نے تختے پر لیٹا ہوا دیکھا کہ ہمارے بھائی ملک شہناز صاحب اور ہمارے دوسرے دوست صابر بھائی جب اس کو نہلا رہے تھے تو اس کا بازو ادھر کرتے ہیں تو وہ بازو لٹک جاتا ہے. اب تو وہ اپنا بازو بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتا تھا. اب اس کا منہ کھلا ہے تو اس منہ کو بھی بند نہیں کر سکتا. اس کی آنکھیں کھلی ہے تو آنکھوں کو بھی بند نہیں کر سکتا ہے. اس کا اپنا وطن ادھر نہیں ہے. اس کا بھائی اسے غسل دینے، اس کا بیٹا ہے، 2 جوان بیٹے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قبر کیا ہے، جنازہ کیا ہے، اسلام کیا ہے. کوئی سیالکوٹ کا رہنے والا، کوئی گوجرا والا کا رہنے والا اس ایران کے آدمی کو غسل دے رہا ہے. کسی کو کیا پتا میں نے کہاں جانا ہے. اور وہ پیسے جو اس نے کمائے تھے بیٹوں کے لیے، بیٹے تو ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں. بیٹوں کو اب یہ بھی نہیں پتا بابا کے پیچھے میں اللہ مغفر لے خینا ہی پڑھ لوں، اس کو اس کی دعا بھی نہیں آتی ہے. کائی کی کامیابی سے آپ تصور کر رہے ہو؟ اس سے کون سی کامیابی آپ کہہ رہے ہو؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے جسے آپ کامیابی کہہ رہے ہو. اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہم کامیاب ہو کر جاتے ہیں. اس کو تو پھر میں کہتا ہوں پھر تھوڑا کوئی خوش نصیب تھا، کسی ماں کی دعا کام آ گئی کہ 2 مسلمان مل کے جنازہ پاک کر دیا، کفن پہنا دیا گیا، خوشبو لگا دی گئی. اہل ایمان کتنے بڑے مجمع نے جنازہ پڑھ لیا، اس کے پیچھے کیا دیا اللہ سے بخش دے. شاید یہ بھی کسی کو نہ نصیب ہو.
ڈریے. آئیے اگلی بات عرض کروں. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. وسیلہ ڈھونڈو. یہ دنیا دار الاسباب ہے. بغیر سبب کے کوئی کام، آپ میں سے کوئی بغیر سبب کے جاپان آ گیا؟ بغیر وسیلے کے آگے؟ وسائل سے آئے ہو. کوئی بھائی وسیلہ بنا، کوئی چچا وسیلہ بنا، کوئی کون وسیلہ بنا، کوئی کیسے کیسے طریقے سے وسائل سے آئے ہو. دنیا دار الاسباب ہے. جیسے تم ادھر وسیلے ہوں تو کامیاب ہو. جس بیچارے کا وسیلہ نہیں ہے وہ کامیاب. اگر ادھر آ بھی جائے آگے وسیلہ کو صحیح نہ بنے، اس کو گائیڈ صحیح نہ کرے، وہ بیچارہ وزٹ پہ آیا تھا، صحیح اس کو رہنمائی نہیں کی گئی، جناب تو نے سیاسی پناہ لینی ہے تو پھر اتنے عرصے بعد تو اگر اپنی کمپنی بنا لے گا یا شادی کر لے گا تجھے ویزا مل جائے گا، تو کسی نے صحیح رہنمائی نہ کی، اس کا ویزا وزٹ پورا ختم ہو گیا، تو جناب اگلوں نے پکڑ کر اس کو جیل میں بند کر دیا، غیر قانونی ہو گیا. وسیلہ نہیں تھا تو یہ بات اس کے ساتھ ہوئی. اگر وسیلہ ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا. جیسے دنیا میں وسیلوں سے کامیابی ہے، اسی طرح اللہ نے کہا میری طرف آنے کا بھی وسیلہ ڈھونڈو. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، میری طرف آنے کا بھی وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ کیا ہے؟ آئمہ نے لکھا، مفسرین نے، اعمال صالحہ وسیلہ ہے. نیک عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کیا ہیں؟ وہ حدیث تو آپ نے سن رکھی ہے کہ بخاری شریف کی کہ 3 آدمی ایک سفر پر تھے، بارش لگی، غار میں پناہ لی، غار آگے سے پتھر لڑکا، غار کا دھانا بند ہو گیا، منہ بند ہو گیا. تو انہوں نے کہا بھائی دعا کرو اللہ سے، جو نیک عمل زندگی میں کیا ہے کوئی تو اس کا وسیلہ پیش کر اللہ سے دعا مانگو. ایک نے اپنے ماں کی خدمت وسیلہ پیش کی، ایک نے اپنے آپ کو گناہ سے بچنا اور ڈر اللہ کا یہ وسیلہ پیش کیا، اور ایک نے امانت اور دیانت کہ میں نے کسی کی بکری میرے پاس تھی، اس کو میں نے پالا، اس کی پرورش کی، پھر وہ ریوڑ بن گیا، میں نے اسی طرح اس کو دے دی. یہ نیک عمل اللہ تیرے لیے کیا، اس کے وسیلہ سے تینوں نے دعا کی، اللہ نے غار کے آگے سے پتھر ہٹا دیا. قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب پریشان ہو جاؤ تو پھر تم نماز اور صبر سے مدد چاہو، یہ تمہارے لیے وسیلہ بن جائے. تنگ ہو جائے، پریشان ہو جائے تو سوڑیو اللہ کے گھر میں آ جاؤ. اپنے گھر میں رات کو مصلی بچھا لو اور نماز پڑھو. نماز تمہارا وسیلہ بن جائے گی. اللہ سے مدد چاہو، صبر کر لو، یہ صبر تمہارا وسیلہ بن جائے گا، اللہ تمہاری مشکلوں کو ٹال دے گا. یہ ذرائع ہے، وسیلہ ہے. دوسرا قول ائمہ نے لکھا کہ وسیلہ سے مراد شخصیات ہے، اور حضور علیہ السلام اس کائنات میں وسیلہ عظمی ہے. اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ حضور کی ذات ہے. میں نے یہ قول بھی بیان کر دیا کہ نماز وسیلہ ہے، روزہ وسیلہ ہے، حج وسیلہ ہے، زکوٰۃ وسیلہ ہے، اعمال صالحہ، تسبیح، تحلیل، نیک کام، امانت، دیانت، صدق، سچائی، صبر، یہ سب وسیلے ہیں اللہ تک پہنچنے کے. لیکن ان سب سے بڑھ کر جو وسیلہ اللہ تک پہنچنے کا وہ وسیلہ عظمی میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے. اس لیے کہ نماز اگر وسیلہ ہے تو نماز کا بھی کوئی وسیلہ ہے، زکوٰۃ کا بھی کوئی وسیلہ ہے، حج کا بھی کوئی وسیلہ ہے، روزے، تسبیح، تحلیل کا بھی کوئی. آپ کہیں گے ان کا وسیلہ کون ہے؟ میں عرض کروں گا ان کا وسیلہ خود مصطفیٰ ہیں. نماز کون سی قبول ہوگی؟ ابھی ہم نے پڑھے عشاء کے 4 فرض. کوئی مجمع میں سے اللہ کا ایسا عاشق کھڑا رہے، نہیں جناب یہ 4 سے گزارا نہیں چلتا ہے، خدا نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہے، اربوں خربوں کے مجھے یہاں پر دولت اور ڈالر دیے ہیں، میں کروڑوں کا اربوں کا مالک ہوں، میں 4 رکعتیں کیوں پڑھوں؟ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں تو 10 رکعت فرض پڑھوں گا. کیا آپ کہیں گے یہ عاشق ہے؟ اس کی یہ بات مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے آپ کہیں گے وہ سونیا تو 10 کے بجائے 20 یا 40 بھی پڑھے تو قبول نہیں ہے. کیوں نہیں قبول؟ اس لیے کہ مصطفیٰ نے 4 ہی پڑھی ہے. 4 حضور نے 4 ہی پڑھی ہے، اس لیے 4 پڑھے گا تو قبول ہے. ارے حضور نے 2 پڑھی تو 2 پڑھو قبول، حضور نے 3 پڑھی تو 3 پڑھنا قبول، حضور نے 4 پڑھی تو 4 پڑھنا قبول، میرے حضور نے زکوٰۃ دی تو دینا قبول، حضور نے
تسبیح پڑھی تو تسبیح پڑھنا قبول نیکی. میرے آقا کریم علیہ السلام نے سفر کیا تو سفر کرنا نیکی. حضور نے شادیاں کی تو شادی کرنا نیکی. اور جو جو عمل مصطفیٰ کے طریقے پر ہوگا وہ نیکی بنتا جائے گا, وہ عمل بنتا جائے گا, وہ خیر بنتا جائے گا. گویا نماز اور زکوٰۃ اور حج اور روزے اور اعمال صالحہ کے لیے, نیک ہونے کے لیے, عمل صالح ہونے کے لیے وسیلہ خود میرے مصطفیٰ ہیں. تو اگر ساری زندگی کھڑا ہو کر عبادت کرتا رہے, حضور کے طریقے پر نہ کرے تو اس کی عبادت قبول نہیں. اب یار یہ ہمارے قریب جو ہمسایہ ملک ہے ہندوستان, اس میں رہنے والے جو جوگی ہیں, جو سادھو لوگ ہیں, ان جیسا مجاہدہ اور ریاضت کون کر سکتا ہے؟ لیکن ان کا کوئی عمل قبول کیوں نہیں قبول کہ مصطفیٰ کے طریقے پر؟ اور یاد وہ بھی خدا کو کرتے بھگوان کہہ کر کرے یا کچھ اور کہہ کر کرے, یاد خدا کو کرتے لیکن قبول اس لیے ہمارا قبول ہے کہ ہم مصطفیٰ کے طریقے پر کرتے ہیں. گویا اعمال کا وسیلہ بھی کون ہے؟ حضور علیہ السلام. اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ عظمہ مصطفیٰ ہے. یہ بات قرآن نے بھی بتائی. یہ آیت بھی کہہ رہی ہے, دوسری آیت پڑھی ہے. اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اے ایمان والو, اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے, جاؤ کا محبوبہ میری طرف نہ لپکے, سیدھے تیری بارگاہ میں آ جائے, ادھر آ کر فاستغفر اللہ سے بخشش مانگے, واستغفر لهم الرسول اور رسول ان کے لیے سفارش کر دے, لوجدوا اللہ توابا رحیما, وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. اللہ نے خود کہا ادھر جاؤ, وسیلہ میرا مصطفیٰ ہے, اس کے پاس جا کر مجھ سے مانگو بخشش, پھر میرے محبوب کے لب ہل جائیں گے, تمہارا کام بن جائے گا. حضور کے وصال کے بعد یہ بات علامہ اسماعیل ابن کثیر نے لکھی, تفسیر ابن کثیر کے اندر, یہ معتبر تفسیر ہے, ہر مکتبہ فکر میں قابل قبول ہے. اس آیت کے شان نزول میں لکھا, عقبی ایک تابعی تھے, وہ حضور کے روضہ اقدس پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک اعرابی شخص آیا اور آ کر کہنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ, آپ پر سلام ہو, میں نے قرآن کی آیت سنی ہے کہ جو ظلم کر بیٹھے آپ کے پاس آئے, میں آیا ہوں, آپ دنیا میں نہیں ہو, میں گناہ کر کے آیا ہوں, اللہ سے معافی مانگتا ہوں, آپ سفارش کر دو, اللہ میرے گناہ معاف کر دے, آپ وسیلہ بن جاؤ. عتبی کہتے ہیں مجھے اونگ آ گئی, وہ سلام پیش کر کے چلا گیا, میں تھوڑا سا سوتا اور جاگتا آدمی تھا. حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوئے, حضور نے فرمایا عتبی جلدی جا, اس دیہاتی کو جا کر کہہ دے کہ تیرے گناہ معاف کر دیے, میں نے اللہ سے سفارش کر دی ہے. بعد از وصال بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضریاں لوگوں نے دیں, اور حضور علیہ السلام نے ان کو عنایات فرمائی. مولانا زکریا کاندلوی صاحب سمہ سہارنپوری, جنہوں نے فضائل اعمال تبلیغی نصاب لکھی ہے, ان کی ایک کتاب اور بھی ہے فضائل زیارت مدینہ, فضائل حج کے حوالے سے, اور اس کتاب کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے جو فضیلت درود کی فصل ہے, اس کے اندر کہ سید احمد رفاہی رحمت اللہ علیہ, سلسلہ رفاہیہ کے یہ عرب کا ایک سلسلہ ہے صوفیہ کا, اس کے بزرگ حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے حج کے بعد حاضر ہوئے, روضہ شریف کے سامنے درود و سلام پیش کرنے کے بعد کہا, یا رسول اللہ, پہلے احمد رفاہی آپ کے بیٹے کی روح حاضر ہوتی تھی, آج میں خود حاضر ہوا ہوں سلام کے لیے, اپنا دست اقدس مجھے عنایت کیجیے تاکہ میں بوسہ لے سکوں. مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ 90,000 آدمی مسجد نبوی میں اس وقت موجود تھا, جن میں سید عبد القادر جیلانی بغداد والے شہنشاہ غوث اعظم بھی موجود تھے. مولانا زکریا صاحب کہتے ہیں لوگوں نے دیکھا کہ حضور نے قبر انور سے اپنا ہاتھ باہر نکالا, اور سید احمد رفاعی نے حضور کے ہاتھ کو پکڑ کر مصافحہ کر کے بوسہ لیا, تو مسجد نبوی خوشبو سے بھر گئی. 90,000 آدمیوں نے دیکھا. میرے آقا کریم علیہ السلام نوازتے ہیں, آج بھی وسیلہ عظمہ ہے, میرے اور آپ کے, ہمارے بابا آدم کے بھی وسیلہ ہے. جس وقت زمین پر آدم علیہ السلام کو اتارا گیا, تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہ ہوئی, 360 سال تک آدم روتے رہے. 360 سال کے بعد ایک دن خیال میں, دل میں خیال آیا, تو یوں الفاظ زبان پر آئے, اللہم انی اسألک بحق محمد, اے اللہ مصطفیٰ کے وسیلہ سے میں سوال کرتا ہوں
360 سال تک ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پڑھتے رہے، روتے رہے، آنسوؤں کی ندیاں بہہ گئیں، کوئی التجا نہ سنی گئی، جواب نہ آیا۔ جو ہی نام محمد زبان آدم پر آیا، آواز آئی یا محمدو کیفا یا آدمو کیفا عرفت محمدن، اے آدم تو نے میرے محمد کو کیسے پہچان لیا؟ لم اخلقو، میں نے تو ابھی دنیا میں اسے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ عرض کی مولا یا رب لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک، جب تو نے اپنا قدرت کے ہاتھ سے میرے وجود کو بنایا، میرے وجود میں روح پھونکی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھا کے جب پہلی دفعہ دیکھا، فنظرت علی فرائیت علی قوائم العرش مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تیرے عرش کے جھومر پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فعلمت انک لم تضف الی اسمک الا حب الخلق الیک، میں نے اسی وقت جان لیا کہ تجھے یہ اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ نام محبوب ہے، بس اس لیے آج میں نے کہا اسی کے صدقے مجھے بھی معاف کر دے۔ قال یا آدم قد صدقت، فرمایا آدم تو نے سچ کہا، لولا محمد لما خلقتک، اگر مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا تو آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ آدم بھی دنیا میں آئے تو وسیلہ ہے، آدم کو دوبارہ جنت ملی تو وسیلہ ہے، آدم کی توبہ قبول ہوئی تو وسیلہ ہے۔ گویا ہمارے بابا آدم نے ہمیں یہ نسخہ کیمیا دے دیا، میرے بیٹو اگر تمہاری دعائیں کر کر کے تھک جاؤ، قبول نہ ہو اور تمہاری نہ سنی جائیں تو پھر نا امید نہ ہونا، مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کر دینا، اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کہتا ہے میری بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈو، اور پختہ وسیلہ، سارا وہ پکڑنا چاہیے جو پکا ہو۔ یہ نو سمندر میں بندہ ڈوب رہا ہے اور ڈوبتے ہوئے جناب وہ تنکا بھی ساتھ بہ رہا ہے، اسے پکڑے تو وہ ساتھ ساتھ ڈوب جائے گا، لیکن اگر مضبوط سارا پکڑو گے تو بچ جاؤ گے۔ سونیا نماز بھی وسیلہ ہے، لیکن نماز میں نے پڑھی ہے، شاید وضو ٹھیک نہ ہو، شاید رکوع ٹھیک نہ ہو، شاید خشوع ٹھیک نہ ہو، شاید قرات ٹھیک نہ ہو، میری نماز قبول ہے کہ نہیں؟ اس نماز کو وسیلہ پکڑو گے تو ڈوب بھی سکتے ہو، لیکن مدینے والے آقا کا وسیلہ ڈوبنے نہیں دے گا۔ کامیابی کی راہ پر گامزن ہونا ہے تو حضور کا وسیلہ ڈھونڈو۔ آخری بات عرض کروں، ورنہ وسیلے پر تو میں بہت کچھ احادیث لایا تھا کہ آپ کو سناتا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کو لے جاتا۔ آخری بات کرتا ہوں، وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاد دو ہیں، ایک جہاد جس کو قتال کہتے ہیں اور ایک جہاد جو مجاہدہ نفس ہے، یہ دو جہاد ہیں۔ ضرورت پڑنے پر وہ جہاد کیا جاتا ہے جب اسلام کی تقویت اور غلبہ کی ضرورت ہو، اور کفار کے ساتھ اس وقت جہاد کیا جاتا ہے۔ ویسے نہیں آرام سے بیٹھو، ادھر آ کر آپ کاروبار کرنے آؤ تو کہو جی بس جاپانی سارے کافر، ہم تو کل ان سے تلواریں لے کر نکل پڑیں، یہ جہاد نہیں ہوگا، فساد ہوگا۔ جہاد اور فساد میں فرق کرنا ہوگا تب۔ اور دوسرا مجاہدہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آئے تو حضور نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف پلٹ آئے ہیں۔ صحابہ رضی وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ چھوٹا جہاد ہے جو کافروں کے سامنے لڑ کر مقابلہ کرتے ہیں، وہ دشمن سامنے ہوتا ہے، لیکن ایک بڑا جہاد ہے جو دشمن ہمارے سامنے نہیں ہوتا ہے، وہ نفس ہے، وہ شیطان ہے، وہ ہر وقت وار کرتا ہے، کوئی لمحہ خالی نہیں ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ میں اور آپ ہر وقت محاذ پر ہیں، دشمن ہر وقت ہمیں داغ رہا، ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے اور ہمیں خراب کر رہا ہے، ہمارا نفس ہمیں ابھار رہا ہے غلطی کی طرف، ہم نے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ نفس آپ کو کہتا ہے جھوٹ بولنے، آپ نے جہاد کرنا نہیں بولنا۔ نفس کہتا ہے تو وقتی گزارا کرنے کے لیے شادی کر لے، بعد میں طلاق دے دینا، آپ نے اس کی خلاف کرنی ہے، جہاد ہے یہ۔ آپ اس ملک میں رہ رہے ہو، نفس کہتا ہے تو نے ٹیکس بچانے کے لیے یہ فراڈ کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، جناب نفس کی خلاف کرنا یہ جہاد ہے۔ کام بڑا مشکل ہے، لیکن آخری کامیابی کے لیے یہ جہاد کرنا ہوگا، یہ مجاہدہ کرنا ہوگا۔ یہ مجاہدہ ہمیں عمل اور کردار کو دنیا کے سامنے لانا ہے۔ اگر عمل اور کردار نہیں لائیں گے سونیوں تو ہم کبھی کامیاب، ہمیں آج پھر حضور کے دور کی طرف پلٹ کر جانا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کردار لوگوں کو بتایا تھا، حضور نے کوئی علمی تحقیقات کر کے لوگوں کو نہیں بتائی تھی، کردار بتایا تھا، اور پھر قریب آنے والوں کو وہ علم میرے مصطفیٰ نے دیا کہ آج
14 सदियां बाद भी कायनात का कोई बच्चा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मेरे मुस्तफा जैसा इल्म किसी को दे सके। वो तो मुअल्लिम कायनात थे। मेरे एक दोस्त ने मुझे दिन को मशवरा दिया कि मस्जिद में लाइब्रेरी होनी चाहिए। मैंने कहा अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत अच्छा होनी चाहिए। मैं इंतज़ामिया से बात करूँगा, दोस्तों से करूँगा, यहाँ पर एक लाइब्रेरी बना दी जाए जिसमें सारी कुतुब हो, जापानीज़ के अंदर भी हो, उर्दू में भी हो, बंगला में भी हो और दीगर ज़ुबानों में भी होता कि आने पढ़ना है। लेकिन मैंने अपने उस भाई से कहा माजरत के साथ, इधर तो लोग गाड़ियों के पीछे भागते हैं, पढ़ेगा बेचारा कौन? वो कहता है बहरहाल हमें कामयाबी तो इल्म की बदौलत नहीं होगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहता तू भी, लेकिन इल्म से पहले हमें किरदार अपनाना होगा। और अब मैं कहने लगा हूं, चूंकि वो महफिल में मौजूद है, नाम मैं नहीं लेता, अब मैं कहने लगा हूं अपने उस भाई को, तू अगर MBA करके इधर गाड़ियां खरीदने के लिए दौड़ रहा गाड़ियों के पीछे, तो तेरे इल्म का क्या फायदा? तूने अगर गाड़ियां ही दौड़ानी थी और खरीदनी थी और काटनी थी और बेचनी थी तो MBA न करता, वैसे आ जाता। तूने MBA किया था तो उसका कोई अमल दरामद और अपने मुल्क में रहकर इल्म की शमा रोशन की जा सकती थी। इधर मैंने मेडिकल के डॉक्टर भी देखे हैं, MBBS भी देखे हैं, यहाँ पर MPhil भी देखे हैं, यहाँ पर PhD भी देखे हैं, यहाँ पर मैंने बड़े ओहदों पर फाइज पाकिस्तान में जो रिटायरमेंट नहीं बल्कि नौकरियां छोड़कर इधर आ गए हैं और गाड़ियां ढूंढ रहे हैं, इसलिए कि इस पेट को पालने के लिए। मुसलमान इसको नहीं पालने से अभी फारग हुआ, वो कब इल्म की और अमल की बात करेगा? हमें तो अपना रोना, हम तो अपना रोना, आप रो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए लाइब्रेरी में, तो उसका कायद हूँ, पढ़नी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, लेकिन उसके लिए वक्त, नमाज के लिए वक्त नहीं है। और याद रखिए, इबादत मस्जिद के अंदर का नाम नहीं, चार दीवारी के अंदर की इबादत इबादत नहीं है। इबादत तो हर वक्त है, मोमन का हर लम्हा इबादत है। वो कारोबार इस्लाम के मुताबिक करे, इबादत है। वो शादी हुजूर की सुन्नत के मुताबिक करे, इबादत है। वो तिजारत हुजूर के तरीके पर करे, इबादत है। वो मुसलमान की ज़ियारत करने जाए, इबादत है। वो किसी के साथ मदद करे, इबादत है। वो किसी की बीमार पुरसी करने जाए, इबादत है। हमने नमाज को इबादत समझ लिया? नहीं, सुनो नहीं, इबादत एक वसी मफहूम है। अगर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इबादत है तो फिर इंसान की तख्लीक का मकसद इबादत को क्यों करार दिया गया? बाकी ज़िंदगी पे बेकार है। अल्लाह तो कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और वो इबादत सिर्फ 5 नमाज, 1 महीने के रोज़े और 1 दफ़ा ज़कात देने या 1 हज करने का नाम सुने नहीं है। वो अपनी सारी ज़िंदगी को हुजूर के तरीके पर गुजारने का नाम इबादत है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। 4 बातें हमने सीखी। ईमान के बाद तकवा, कानून की पासदारी, परहेजगारी, दुनिया में भी ये काम है, उधर भी। फिर उसके बाद वसाइल असबाब होना, और तीसरे तक़ो-ताज़, मेहनत। इधर भी जो मेहनत करते हैं, जो सुबह से शाम तक रोडों पर दौड़ते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ तो मिल जाता है। और जो बेचारा बैठा रहे, वो जी मुझे ज़बान नहीं आती, गाड़ी नहीं मिलती, किधर जाऊँ किधर न जाऊँ, तो उस बेचारे को तो कुछ भी। जो मेहनत करता है, मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। जैसे दुनिया में मेहनत से मिलता है, सर आखिरत भी मेहनत से मिलती है। सोने और थोड़ी सी मेहनत आखिरत के लिए भी कर लो। अगर मेरे किसी जुमले से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो माजरत चाहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सिर्फ 2